سوہانے مستقبل کے خواب موت کی وادی میں لے گئے۔ ایک بار پھر متعدد پاکستانی سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہو گئے۔ افریقی ملک موریطانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریطانیہ سے روانہ ہوئی تھی۔ مراکشی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں کل 66 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 12 جنوری کو اسپین میری ٹائم ریسکیو کو کشتی کی گمشدگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب اسپین میری ٹائم سروس نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی سے متعلق معلومات نہیں تھیں۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 44 پاکستانیوں میں سے 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی کشتی میں موجود تھے۔ اہل خانہ کے مطابق 12 نوجوان 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پیسے نہ ملنے پر کشتی کو سمندر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور کشتی میں راشن بھی کم تھا۔ ایسے میں انسانی اسمگلرز نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انسانی اسمگلرز نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا تھا اور انسانی اسمگلرز نے 8 روز تک کشتی سمندر میں ہی کھڑی رکھی۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موریطانیہ میں کشتی حادثے کی اطلاع کی تفصیلات لے رہے ہیں۔ واقعے کی تفصیلات لینے کے بعد باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی متعدد بار پاکستانی سمندر کی ظالم لہروں کا شکار بن چکے ہیں۔ روشن مستقبل کا خواب سینکڑوں ماؤں کو اپنے لخت جگر سے جدا کر چکا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ مہینوں میں مہنگائی کے بڑھنے اور پاکستانی کرنسی کے گرنے کے باعث لوگوں میں ملک سے باہر جا کر روزگار کے لیے جانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ افراد مقامی ایجنٹوں کو رقم کی ادائیگی کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں انہیں غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراسنگ کرائی جاتی ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند یہ افراد اکثر ڈنکی لگانے کے دوران ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مقامی ایجنٹ غیر قانونی راستوں سے سرحد پار کرانے کے لیے ڈنکی لگانے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ڈنکی لگوانے والے بعض ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی بارڈر کراسنگ کا کام زمینی راستوں سے اب سمندری راستوں پر منتقل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے ان ایجنٹوں کے خلاف متعدد مرتبہ کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن ہر کچھ عرصے میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ FIA ان ایجنٹوں کا مکمل خاتمہ کرنے میں ناکام ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔